اگر کوئی ایسا مریض ہو، بیمار ہو، جس کے اچھے ہونے کی اب امید نہیں ہے اور جس کو ایسی دوائی لینی پڑتی ہے، گولیاں کھانی پڑتی ہے، یا ہے کہ گولیاں نہیں کھانی پڑتی لیکن وہ روزہ نہیں رہ سکتا، جو بھی ہو، تو ایسے وقت پر اب اس کو روزہ چھوڑنا ہی پڑے گا، کیونکہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا اور وہ بیمار ہونے کے بعد مر جائے گا تو پھر گناہ لکھا جائے گا. تو اس وجہ سے خواہ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189. ایسے وقت پر جو کچھ بھی روزے چھوٹ رہے ہیں ان روزوں کا کفارہ دیا جائے گا. رمضان ختم ہونے کے بعد 30 مسکینوں کو 29 جو بھی رمضان کا دن رہیں گے اس کے حساب سے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جائے گا، اور جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں وہی کھلائیے. مدنی صاحب یہ تو بات ٹھیک ہے کفارہ دینے کی، یہ بہت سہل طریقہ ہے، لیکن ان کے لیے جو مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، اور جو غربا ہے یا خود غریب ہیں یا اپنی خود جو معاش کا طریقہ ہے محدود ہے، بالکل آمدنی کم ہے، تو ایسے لوگ 30 کو کھانا کھلائیں یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے. تو ان کے لیے کیا صورت اسلام میں ملتی ہے؟ وعلیکم السلام. اور یعنی کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اسی سوال کا حصہ ہے کہ اس سوال کے اندر جو بالکل غریب ہوتے ہیں رمضان ختم ہوتے ہی 30 کو کھلانا بات ایسی نہیں، ایک ایک کو کھلائیے. سال پڑا ہوا ہے، پورے سال کے 12 مہینے ہیں. اگر آپ مہینے میں بھی ایک 3-4 کو کھلا لیتے ہیں، 5 کو کھلا لیتے ہیں، ہفتے میں 1 کو کھلا لیتے ہیں، اور 12 روپے میں مختصر اگر آپ دیکھیں گے تو 12 روپے میں آپ کو ویجیٹیبل بریانی آ جاتی، الحمدللہ آپ کھلا دیجیے. تو اگر کوئی اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو ایسے وقت پر اذا فات الشرط فات المشروط، جیسا کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے انٹرکورس کر لیا تھا رمضان مبارک میں، جب ان کے پاس صدقہ کے لیے یعنی کہ کفارہ ادا کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. تو اچانک کھجور کا تھیلا آیا، تو اس کے بعد صحابی نے کہا کہ یہ کھجور کا تھیلا کس پر خرچ کروں؟ تو کہا کہ کسی غریب پر خیرات کر دو. کہا کہ مدینے میں سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں. کہا کہ تم استعمال کر لو. تو کفارہ بھی نکال رہے ہیں اور خود استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا نکلا کہ اگر وہ اتنا غریب ہے تو وہ خود کفارے کی نیت سے کھا لے، کفارہ نکالے اور وہی کھانے کو خود کھا لے، جبکہ اتنا غریب ہو کہ اس سے زیادہ کوئی غریب نہ پی لے اور اس کے پاس کے علاوہ کوئی کھانا نہ، لیکن کفارہ تو اس کو نکالنا. جی ناظرین آئیے ایک SMS لیتے ہیں. عمران صاحب حیدرآباد سے لکھتے ہیں if Muslim dies naturally in Ramzan he is granted Jannat, please enlighten. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک میں یا جمعہ کے وقت یا مدینہ طیبہ میں یا کعبہ کے پاس انتقال ہونے سے جنتی ہو جانے کا جو بھی نظریہ پایا جاتا ہے اسلام میں ایسا کوئی نظریہ نہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. عمل کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. ہاں البتہ جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسے وقت پر خبر کے جو سوالات ہوں گے وہ اس سے نہیں ہوں گے، اس آزمائش سے بچ جائے گا. اسی طریقے سے مدینہ طیبہ کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو، دفن نہیں انتقال اگر ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. ایسے مخصوص اللہ سبحانہ وتعالی نے فضیلت عطا کی ہیں مخصوص ٹائم کے لیے، مخصوص جگہ کے لیے، لیکن جنتی ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا قیامت سے پہلے. امید کہ آپ کا جواب. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین ہمارا پروگرام چلتا رہے گا، یوں سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن میں پھر آپ کے گوشہ گزار کر دوں یہ بات کہ آپ دوران وقفہ بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اگر نہ ہو ٹیلی فون کے ذریعے لیکن پھر بھی SMS کے ذریعے آپ ہمیں رابطہ رکھ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین آپ سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مدنی صاحب سے آئیے اور پوچھتے ہیں کہ رمضان کا جو استقبال ہے وہ کس طرح کیا جائے، اور یہ بھی بات بتا دی جائے کہ چاند دیکھنے کی جو شرط ہے روزے رکھنے کے لیے، گرچہ کہ دیگر ممالک میں کچھ لوگ آج روزہ رکھے ہوئے ہیں اور ہندوستان میں شاید آج چاند نظر آ جائے، تو اس ضمن میں بھی آپ مختصر سی رہنمائی فرما دیں تاکہ ہمارے ویورز خوش ہو جائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک کا استقبال کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خوشی محسوس کریں، اس کے لیے تیاری کریں، اسکیڈول بنائیں، پروگرام بنائیں. رمضان مبارک کے لیے آپ ابھی سے باقاعدہ پیپر پر جتنا ہو سکے گھروں کے جو بڑے ہیں اپنے پورے خاندان کے بارے میں سوچیں کہ کس کے ٹائم کہاں جا رہے ہیں، اور ٹائم ملتے ہی قرآن مجید سے اپنا دل لگائیے سمجھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، کیونکہ رمضان مبارک کی اہمیت روزوں سے، لیلۃ القدر سے، اعتکاف سے زیادہ قرآن مجید
اصل جو رمضان کی جو فضیلت ہے وہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185. چونکہ قرآن مجید نازل ہوا رمضان مبارک عظیم ہو گیا. تو اس قرآن مجید سے اپنا دل لگائیے تلاوت، اور اسی طریقے سے خاص طور سے لوگ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام ثواب سے زیادہ اس کے سمجھنے کے لیے، تدبر کے لیے، ہدل للناس ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پڑھیے. یہ استقبال رمضان ہوا یعنی کہ خوشی کا اظہار. اور جہاں تک چاند کا مسئلہ ہے تو دو شکلیں جائز ہے. اگر آپ کوئی سعودی عرب کو فالو کرتا ہے تو پورے مکمل یونٹی کے ساتھ، اگر کوئی ملک والے فالو کرتے ہیں جائز ہے. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس حدیث کی روشنی میں. اور اگر کوئی سعودی عرب کا چاند فالو نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں ہندوستان میں جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد پر، وہ بھی جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا اس کی کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی. دو بھی شکلیں جائز ہے، بشرط یہ ہے کہ یونٹی کے ساتھ کی جائیں. اگر کوئی جگہ پر جیسے کیرلا میں اگر پورے کے پورے لوگ سعودی عرب کو فالو کر رہے ہیں تو کیرلا والوں کو اب چاہیے کہ پورے یہاں پر اس اسٹیٹ کے اندر اب ہندوستان کو کوئی فالو نہ کرے. اور باقی کے ہندوستان کے جتنے بھی اسٹیٹ والے ہیں وہ ہندوستان کے چاند کو فالو کر رہے ہیں، تو ایسے وقت پر 10-12 لوگ ہم سعودی عرب کو فالو کریں گے، باقی کے اسٹیٹ میں اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو صحیح نہیں. یونٹی کا بھی مظاہرہ نہ ہوتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطر یوم تفطرون، جب تم پورے مل کر روزہ رکھو، والاضحى یوم تضحون، جب تم پورے مل کر قربانی کرو، والصوم یوم تصومون، روزہ جب تم کے پورے مل کر روزہ رکھو. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا اور یہ اہم معلومات ہے، آپ ذہن میں رکھیے انشاءاللہ. مدنی صاحب، عام طور پر جو اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے آسمان سے، اور فرشتے بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اب شیطان قید میں ہو گیا ہے. اب پھر بھی جو زمانے میں جو لوگ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، ایسے فواحشات و منکرات میں ملوث رہتے ہیں، جبکہ شیطان بہکانے والا ابھی قید ہو گیا ہے، پھر بھی لوگ ہیں کہ اپنی راہ پر ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو تزکیہ نفس چاہیے، جو تبدیلی رمضان ان کی زندگی میں لانا چاہتا ہے. اللہ جس حالت میں انسان کو دیکھنا چاہتا ہے پھر بھی وہ حالت پر نہیں آتا ہے، رمضان بھی گزر جاتا ہے، لوگ ایسے ہی حالت میں رہتے ہیں. تو کیا چیزیں ہیں جو انسان کو پھر گناہوں پر مائل کرتی ہیں؟ یہ بہت عام طور پہ سوال کیا آتا ہے کہ جب رمضان المبارک میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں عام طور پہ اس کا جواب دیتا ہوں. حدیث شریف میں یہ نہیں آیا کہ گناہوں کو قید کر دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ شیطانوں کے جو سرغنا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیطان کھلے رہتے ہیں، شیطانوں کے جو سرغنا ہیں، جنوں کے جو سرغنا ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا نکلا کہ ایک سورس بند ہوا اور گناہ بند کر دیے جاتے ہیں. قید کر دیا ایسی بات نہیں ہے. انسان جو گناہ کرتا ہے کبھی نفس کے بہکاوے میں آ کر کرتا ہے، انسان کبھی گناہ کرتا ہے، خود انسان شیطان بنا ہوا، تب شیطان کی ضرورت کیا ہے؟ اور شیطانوں میں بھی جو سرغنا ہوتے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. اب سال بھر کی جو 11 مہینے کی ٹریننگ میں شیطان کی ٹریننگ میں رہا ہے، وہ اس ایک مہینے میں وہ ٹریننگ بھی کام آ جاتی ہے ادھر. اور ساتھ میں جو چھوٹے شیطان ہوتے ہیں بعض اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے شیطانوں کے بات میں بھی آ جاتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. ہم یہ اچھی طرح سے ٹریننگ بھی لے لیں جو کہ ایک فائدوں میں ہے. مقصد تو ہمارا ہے تاکہ تقوی پیدا ہو، اللہ کی رضامندی مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. یہ مقصد ہے، اللہ کی عبادت روزوں کا مقصد ہے. البتہ اس کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں تاکہ اچھی طرح ٹریننگ مل جائے، تاکہ ہم شیطان سے اچھی طرح سے ہم اس سے مدبر ہو سکیں اور جنت کے راستے میں جو کچھ بھی رکاوٹ ہے اس کو ہم ختم کر سکیں. امید کہ یہ اہم جو سوال ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ ختم ہو گیا. مدنی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت تشفی بخش جوابات عنایت فرمائے کہ انشاءاللہ سب کی رہنمائی ان سوالات کے جوابات سے ہوگی. بہت بہت شکریہ. ناظرین،